تائید نہیں کی. ہمارے وہ مشائخ ہیں. یہ لوڈے ہمارے مشائخ کہاں بن گئے؟ یہ تو لوڈے ہیں جن کو اپنی بہو بیٹی کی تمیز غیرت نہیں ہے. یہ مردود کیا بنے گے ہمارے پیشوا؟ نورانی کی جڑی بہن ہے وہ کتنے اسمبلی ہے. میں جی جڑے کہندے نے نا وہ ہمارے بزرگ ہیں چشتی بہت گستاخ ہے, اس کو شرم نہیں آتی, بزرگان یا قادرین کے خلاف بولتا ہے. میں کہتا ہوں آپ اپنی انہوں نے شدیدہ نکال دی, آپ کو شدیدہ نکال دے, کوئی بلا تو نکالیں باہر. تو بزرگ کی اتباع تو کریں. دلے بزرگ کے دلے پیروکاروں ذرا دلے بن کر تو دکھاؤ ان کے ساتھ کے. اس وجہ سے بھائی اصل سے انہیں باندر سے انگریزی باندر سے بڑے نہ مننے نہ پسنے جسے من بیٹھے نہ پستا ہے. تعلیم یہ کچھ اندازہ لگاؤ. وہ کتے ملا جلوس نکالتے ہیں 295 بحال رکھی جائے. 295 کو ہاتھ لگانے والے ہاتھ کاٹ دیں گے. جی ہاتھ کٹ رہے ہیں کتے آتے وہ ہے کہ 295 ہوتے یہ ہے کہ جی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا سزا پھانسی ہو. اب گستاخی کیا ہے؟ وہ گستاخی کس کو کہتے ہیں؟ وہ کی اس کی کوئی تشریح نہیں ہے. جب کوئی عوام کو اٹھ کر جلوس نکالیں گے اور ہڑتال کریں گے اور تھانے میں آئیں گے کہ یہ گستاخی ہوگی تو اس پر وہ گستاخی ورنہ کوئی گستاخی نہیں. نمبر 1. نمبر 2 دوسرے نبیوں کی کوئی گستاخی نہیں. اگر کوئی کرے گا تو وہ اس کی سزا کی پھانسی نہیں ہے کیونکہ وہ نبی نہیں ہے. تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ ادھر گستاخ رسول کی سزا پھانسی ہے, ادھر آگے جو اس گستاخ رسول کا قاتل ممتاز قادری صاحب کی طرح جو قتل کر دے اس کی سزا کیا ہے؟ 300 کرو. اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا کیا ہے؟ 295 اور 152 میں کتنے نمبروں کا فرق ہے؟ سزا دونوں کی ایک ہے. گستاخ رسول کی چلو پہلے تو ثابت نہیں ہوگا نا آج تک کچھ ثابت ہوا ہے کہ یہ گستاخ رسول پانچ لگا دے ہوا ہے ثابت؟ کسی کو کوئی تاریخ پاکستان میں ثابت کرو. انہوں نے کہا یہ گستاخ رسول ہے. بات بھی تو دوست بات بھی تو خود یہ قانون کے حامی ہے, قانون بنوانے میں وہ شریک ہیں نورانی کے ساتھ, شیعہ شریک ہیں. ایک منٹ. اور مرزا قادیانی کے جتنے ماننے والے ہیں وہ سارے گستاخ نہیں ہیں, وہ اقلیت میں ہیں. گستاخ ابھی اور نکلے گا. ابھی تک گستاخ رسول اس ملک میں کوئی پیدا نہیں ہوا. ہاں گستاخ رسول کے قاتل جو ہوتے ہیں وہ مجرم یہاں پر پیدا ہوئے ہیں. ابھی آگے پتہ نہیں کتنے پیدا ہوتے رہیں گے, ان کی سزا کا بندوبست پورا ہوتا ہے جی. اور وہ سزا پاتے رہے پا چکے ہیں. اب جناب جی 295A ادھر یہ ہے کہ گستاخ رسول کی سزا پھانسی اگرچہ واقع نہیں ہوئی. بات سمجھو ذرا, سزا کیا رکھی ہے؟ ادھر 302 ہے اسی گستاخ رسول کے قاتل کی سزا. غازی علم دین جیسے عاشق کی سزا کیا ہے؟ وہ بھی اسی آئین میں ہے. اب بتاؤ گستاخ کی سزا بھی 300 یعنی قتل پھانسی یار. نمبروں کا فرق ہے, سزا تو ایک ہی ہے نا. کسی کے بچوں نے رکھی نمبروں کا فرق ہے نا, 7 نمبر ہیں. ادھر بھی سزا پھانسی ہے ادھر بھی سزا
ٹھیک ہے نا. اب دونوں طرف سزا پھانسی ہے. گستاخ کی سزا بھی پھانسی اور گستاخ رسول کے قاتل کی سزا بھی پھانسی. گستاخ رسول کے کس کا مجرم ہے؟ رسول اللہ کا. اسی طرح اس نے حضور کی بے عزتی کی ہے نا. اور جو گستاخ رسول کا قاتل ہے اس نے کس کی بے عزتی کی؟ قاتل کی، اپنا گستاخ کی. آپ سمجھو نا، اس نے کس کی بے عزتی کی ہے؟ گستاخ کو قتل کیا تھا، ایک قسم کی بے عزتی اس نے کی ہے نا اس کی، وہ بھی تو توہین ہے اس کی. اچھا اب بتاؤ، گستاخ رسول مجرم ہوگا رسول اللہ کا، اور گستاخ رسول کو قتل کرنے والا مجرم ہوگا گستاخ رسول کا. دونوں کے جرم مجرموں کی سزا ایک، دونوں کی بے عزتی کی سزا. تو اس ملعون آئین میں جس کو ملا بنوا رہا ہے، رونی شیطانی بنوا رہا ہے، فضول شیطان بنوا رہا ہے، قاضی کتے کا بچہ بنوا رہا ہے. بتاؤ یہ کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ کی عزت اور گستاخ رسول کی عزت برابر ہے، بلکہ گستاخ رسول کی عزت زیادہ ہے. کیوں کہ گستاخ رسول کے قاتل کو سزائیں ہزاروں مل چکی ہیں، اور گستاخ رسول کو آج تک پاکستان میں سزا نہیں دی گئی. معلوم ہوا وہ بڑا ہے، رسول چھوٹے ہیں. اب جس آئین میں گستاخ رسول اللہ سے بڑا ہے اس کی عزت قدر زیادہ ہے. بتاؤ اس کے بنانے والے، اس کے حمایتی، اس کو چلانے والے وہ بڑے گستاخ رسول ہیں. ہمارا تو یہ ہے، ہم ان دونوں خنزیروں کو جوتے کی نوک پر رکھ کر دعوت دیتے ہیں کہ بے غیرت کے بچے بندر کی طرح اپنے اپنے میدانوں میں ناچ رہے ہو، تمہیں کچھ ٹکرا نہیں ہے. آگے تمہارے بندر بیٹھے ہوئے ہیں، تم مداری کی طرح ڈگڈگی بجا لیتے ہو. آگے بندر ملا وہ نعرے مارتے ہیں، ششر جلالی صاحب، سیرت قادری صاحب. یہ سارے ہیں بندر، اپنا وہ بندر اور وہ ہے مداری. ڈگڈگی بجائی، اپنا پیسہ تمہارے چل دو کہ نہیں بتاؤ. کل کرنا جاؤ، میری پڑھ رہے ہو جا کے سنا دو. پہلے تو میں لگی انہوں نے سنا دو، انہوں نے پہلے جواب دو. یہ آئین گستاخ ہے جانا. میں کچھ اور عرض کرنا کہ جو ہے نا میں غلطی کر بیٹھا، میں بزرگوں کے خلاف بول اپنا پہلے سنت کے خلاف بول بیٹھا. تھی ہوں جا سوال کیتا پھر ایک بہت بڑے بزرگ کے خلاف سوال کر اگے میں بزرگوں کی خدمت سے ہوں فارغ ہوا، اس تو نئے بزرگ مصروف میں کرنا چاہتے.
یہ ہوں میرے کو نہ غلطیاں کا تسلسل جاری کراؤ جاندی کرو اشرف صاحب صحیح چل رہا ہے، طاہر قادری صاحب صحیح چل رہے ہیں، جلالی صاحب صحیح چل رہے ہیں اپنے جگہ. سنی حضرات کے خلاف ہم نہیں بول سکتے. آپ کے سوال صرف اپنوں کے خلاف ہی رہ گئے، غیروں کے متعلق آپ نے کوئی سوال نہیں کیا. پتہ نہیں کیا چکر ہے. کچھ غیروں کے متعلق پوچھ، کیوں نہیں؟ اپنوں کو چھوڑ دیں. بلکہ اس طرح کرو یا کٹ لو، جو اپنے کے خلاف گلا ہوئی ہیں اعلی کاری صاحب کٹ دو، بالکل فنا کر دو. ہوں اپنے کی تعریف کرنے کٹو کٹو. جی بڑی نے پہلے اتنے رکھ کے بڑی کرتے رہے نا تقریر کٹ دے. سونا میں جی عرض پہ کرنا بھی جی اتنے پریمی رہی وہ کٹ دو، میں اگوں نویں سروں پھر بنا گا. میں کہنا چاہنا اشرف سیالوی صاحب ساڈے سنی، طاہر قادری صاحب ساڈے سنی، اشرف جلالی صاحب ساڈے سنی، سیفی آزاد ساڈے سنی، سادیاں پگاں والے ساڈے سنی، داؤد صاحب ساڈے سنی، حاجی ابو داؤد صاحب، کرم صاحب ساڈے سنی، نورانی صاحب ساڈے سنی، کاظمی صاحب، سارے یہ ساڈے اپنے. اور تسی خود سوچو بھائی یہ سانو کنی تکلیف پہنچ رہی ہونی ہے اس لیے کہ ادھروں آواز ہے تو سنیاں کے خلاف. ہوں 150 مولویاں فتوا دے دیتا ہے طاہر قادری صاحب کے کافر ہونے تو تمہیں پتہ نا سر گوجر والا مولوی فضل رسول اچھا وہ طاہر قادری جہاں ہے انہیں ادھر بتایا گیا. اسی طرح ایک دوجے جڑا ابو داؤد صادق نے بڑے کاظمی نو کافر آکھیا کرم شاہ کے خلاف فتوا آ گیا ہے بریلی شریف. سامنے پگانے کے بارے بھی مولانا اختر اللہ صاحب بولن رہے ہیں انٹرنیٹ میں تکاری کھا لی. سیفیوں کے خلاف کچھ روکنے آئے کرنے سانو تو اپنے لے گئے سانو بڑا دکھ تکلیف ہوتی یہ کی ہو رہا ہے. استاد مولانا منظور احمد صاحب سن جنڈا آنے والے وہ تنظیم المدارس کے خلاف بولتے سن اور عبد القیوم ہزاروی دی وہ لاؤندے سن جنڈ کے دعائی خدا دی.
اے ظلم ہو ساڈے نال ساڈے کول جدوں آؤ اپنے دے خلاف کوئی گل نہ کرو اساں نہیں سن سکدے نا سمجھ آ گئی کہ نہیں جو گل کرو پوچھو باقیوں کے خلاف پوچھو ہاں اپنے تانوں کی پریشان کر رہے ہیں دسو تانوں اپنے تو کی پریشان کوئی ہے مختلف اقوال سب اپنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ بندہ اشرف 40 سال کا مسئلہ ہے وقت نہیں سمجھ آتا کہ وہ کیا گلوں سمجھی نا بزرگاں چھیڑو ہی نا حقیقت ہے بزرگاں انگل دے بیٹھے تسی تو پتہ نہیں بزرگ کتنے پہنچ جان گے ملنگا نو نہیں تو پی جان گے ٹنگا ٹنگا نے جڑے پہلے ہوتے تو پتا کون ہوں اللہ دے بندے میں اس واسطے گل باقی کر رہا کہ اصا جدو بولتے رہے ہاں واہ میرے مالک اصا محض اپنے دینی اور مذہبی غیرت کے تحت انہاں سارے اگے رکھ کے چنیا اور انہاں دی حقیقت کھول کھول کے قوم میں دسی انہاں دی آپس کی لڑائی وہ کتے بھی کوئی دین واسطے نہیں اپنی شہرت اپنی عزت اپنے وقار اپنے مرید اپنے حلقے دے واسطے سارا کچھ ہو کیوں دنیا کفر کے ساتھ تو یہ متفق ہے سب کفر دے جڑے اساطین ہیں کفر دے جڑے ائمۃ الکفر شمار ہوتے ہیں یہود سے لے کر نیچے چلے آؤ ان کے ساتھ سے جو متفق لوگ ہوں جیڑی انہاں دی آپس کی نوک جھونکے کادے واسطے اج اے اونوں کافر کہندا ہے اونوں کافر کہندا ہے اونوں کافر کہندا ہے اساں بولدے ساں تے سانوں کہندے سن اپنے نہیں چھڑدا ہن اے گلے اپنے نوں کیوں لتاں وچ پے گئے ایک دوجے دے سمجھ نہیں آ رہی لہذا ہوں اصا اپنے خلاف نہیں سوچ سکتے جڑا وقت ہے پھر لنگ گیا کیوں بھائی ہوں سڈے اپنے کتے دے پتر بھی بن جان اصا نہیں انہوں کے خلاف سن سکتے سیدھی گل کیوں بھائی کون اپنے کے خلاف برداشت کرتا ایک دوجے نو جدو کافر آخر گے اصا دونوں چتر مارن گے خبردار بغیر تو اپنے کے خلاف بولن جائے جی ایسا نہیں دوبارہ کر سکتے کیوں بابے گستاخ بن کے مرنا اپنے گل سمجھ آ گئی اگلی گل یہ ہے کہ کوئی کہندا سلمان تاثیر کوئی کہندا فلانا کوئی کہندا فلانا ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ سب سے پہلے آئین پاکستان کو بنانے والے گستاخ رسول پھر یہ بننے والا آئین گستاخ رسول پھر اس کے حمایتی گستاخ رسول یہ ہمارا دعویٰ. اب حمایتی دیکھو کون کون ہے سکولی طبقہ اس کا حمایتی ہے ملا کے مدارس اس کی حمایتی ہیں پیر اس کے حمایتی ہیں اس کی حمایت کے اندر وہ ساری محنت شب و روز کر رہے ہیں
اپنی اولاداں اپنے پتر اپنی دھیاں انہوں دے رہے ہیں. جاؤ اے جانا قربان کر کے بچاؤ اس گستاخ رسول نظام کو. خبردار اسی بول بیٹھے ہیں تو سارے نال اج تک ناراضگی جا رہی ہے, غصہ نہیں مکن دیا. تو بابا جی نورانی اس 73 کے آئین کو بنانے والا ہے, بنانے میں شریک ہے. بنانے والا کیا ہے؟ بنانے میں شریک ہے. اور اسی 73 کے آئین کے اندر وہابی بھی ہیں, شیعہ بھی ہیں, اور مرزائیوں کو اقلیت قرار دیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے وہ بھی گستاخ رسول نہیں ہے, وہابی بھی نہیں ہے, شیعہ بھی نہیں ہے, کوئی گستاخ رسول نہیں ہے. ابھی تک گستاخ رسول پاکستان میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا, کیونکہ ابھی تک کسی کو گستاخ نہ ثابت کیا گیا نہ ثابت کیا. ایسے ہے نا. ہاں, گستاخ رسول کے قاتلوں کو سزا دی گئی ہے. غازی علم الدین شہید سے لے کر تاریخ پڑھ, یعنی کتنے عاشق جو ہیں وہ تختہ دار پر لٹکائے جا چکے ہیں, اور باقی کوئی منتظر بیٹھے ابھی جیلوں کے اندر. سمجھ نہیں آ رہی. اور ملا طبقہ جو ہے وہ سب پاکستان کے نظام کے اسلامی اور رسول اللہ نظام مصطفیٰ ہونے پر سب سے بڑی دلیل یہ پیش کرتا ہے یہ کتا ملا طبقہ جو 295 کہتے ہیں دیکھو گستاخ رسول کی سزا پھانسی ہے. ابھی یہ ملک اسلامی نہیں, ابھی یہ ملک عاشق رسول نہیں, ابھی یہ نظام مصطفیٰ کا نہیں تو اور کس کا ہے؟ میں نے موٹی سی وضاحت عرض کی ہے. 295 سی کے تو سی پر باقی کیا بات کریں, چھوڑ دیں. صرف ایک موٹی سی بات کرتا ہوں کہ 295 سی جو ہے نا, یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی خلاف ہے. گستاخ کون ہے؟ یہ مسئلہ تو ہمیشہ کچھ غابی کہتے ہیں بریلوی کو گستاخ ہے. سچی بتاؤ بھائی. وہ کہتے ہیں امام محمد رضا میر مہر شاہ میاں شیر ربانی یہ گستاخ رسول ہے. شیعہ کہتے ہیں سارے یہ گستاخ رسول ہے. شیعہ تو کہتے ہیں صدیق اکبر گستاخ رسول ہے. تو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ایسی عجیب بات ہے کہ گستاخ رسول کی کوئی تشریح نہیں. اسی وجہ سے گستاخ کو آج تک ثابت ہی نہیں ہو سکتا. کتابیں جا کر رکھ دو شیعوں کی, یہ دیکھو یار صدیق اکبر کو کیا لکھا ہوا ہے, فاروق اعظم کو کیا لکھا ہوا ہے, حضور کی گھر والیوں کو گالی دی جا رہی ہے. دیکھو یار کیا ہے. وہ کہتے ہیں کوئی نہیں, خبردار یہ فکرہ مذاق مت کرو, یہ جنادت ہے, شرمگی ہوئی ہے. وہابیوں کی کتابیں جو بندیوں کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں, دیکھو گستاخیوں سے بھری پڑی ہیں. اچھا خبردار, یہ کب گستاخی ہے, وہ تو پاکستانی ہے. نہ گستاخ کی کوئی تشریح آج تک ہو سکی, نہ اس کی کوئی تعریف ہو سکی. حضرت جی اس کے معلومات تصوریہ کا پتہ ہی نہیں ہے. مجبور کیا معلوم ہو, معلومات ہی حاصل نہیں. آج پڑھا ہے آپ نے پہلے کو محکوم علیہ کا تصور بے وجیمہ ہوگا, کوئی محکوم بہی کا ہونا چاہیے, کوئی نسبت کا ہونا چاہیے. نہ یہاں پر کوئی محکوم علیہ ہے, نہ کوئی محکوم بہی ہے, نہ کوئی نسبت ہے. سمجھ نہیں آ رہی. کوئی ان لائنوں سے گستاخ رسول کی وضاحت نہیں کرے گا. ارے نورانی جب بھی باہر آئے یار دیوبندی واجب صاحب کو ٹھیک ہمارے بھائی وہ شریک ہے 73 کے آئین میں شرک ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, شرکا ہے. اب بتاؤ کہ ادھر تو چلو تشریح اس میں چھوڑو. بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ 295 کی گستاخ رسول اگر کوئی ثابت ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اگرچہ اس بات ناممکن ہے, لیکن اگر ثابت ہو جائے تو فرض محال پھر کیا ہوگا؟ سزا کیا ہوگی؟ پھانسی. 302 کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی پھانسی.
وہ گستاخ وہ کس چیز کی ہے کہ اگر کسی غازی علم دین شہید نے قتل کر دیا گستاخ رسول کو تو اس کی سزا پھانسی ہوگی. اس کی سزا کیا ہوگی؟ اب گستاخ رسول کے قاتل کی سزا بھی پھانسی ہے اور گستاخ رسول کی سزا بھی پھانسی ہے. یہ رسول کی بےعزتی کر رہا ہے, وہ گستاخ رسول کی بےعزتی کرنے والا ہے. دونوں کی سزا, جب دونوں کی مجرموں کی سزا ایک ہے تو دونوں کی عزت بھی برابر ہو گئی. تو گستاخ رسول اور رسول اللہ کی عزت جس آئین میں برابر ہے اس میں نورانی شریف ہے, اس میں قاضی شریف ہے, اس میں فضلو کا باپ شریف ہے, اس کے اندر کون کون ہے دیکھو تو صحیح ذرا. اس کی حمایت کے اندر سارے ملا بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی قانون کی بنا پر پاکستان کو ابھی تک عاشق رسول ملک ثابت کیا جا رہا ہے, نظام مصطفیٰ ثابت کیا جا رہا ہے اس ملک کے اندر, اس کو مسلمان ثابت کیا جا رہا ہے. ہاں جی, اس کے مخالف کو اسلام کا غدار ثابت کیا جاتا ہے. لاکھ لعنت ہو ہے اتنا بڑی گستاخی جو ہے. بتاؤ ہمارا دعویٰ یہ میں سار القادری جو اپنا گستاخی ہو گئی زبان سے نکل گیا. سار القادری صاحب جو ہیں ہاں جی اور حضرت جو اشرف جلالی صاحب ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ حضرت سلمان تاثیر کے مسئلے پر تو گفتگو ہو رہی ہے, آپ 14 گھنٹے لگا رہے ہیں کہ وہ گستاخ رسول ہے, بنتا ہی نہیں ہے اور یہ مجرم ہے جس نے قتل کیا, اور حضرت اس کے جواب میں ثابت کر رہے ہیں کہ وہ گستاخ رسول ہے. ایسے ثابت کیا اس نے, ویسے یہ نہیں کہے گا. بس مجھے امید نہیں ہے کہ صرف منبر پر بیٹھ کر کہے کہ سلمان تاثیر گستاخ رسول واجب قتل تھا. اچھا چلو, اگر اس نے بفرض محال کہا ہو, کتاب آ جائے گی چلو اگر فرض کرو کہا, میں کہتا ہوں یہ بتاؤ تو ملونو آئین کے تو محفی ہو دونوں, تو آئین گستاخ رسول ہے, تم تو خود گستاخ رسول ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ مسئلہ ہے کہ مدرسے میں اگر کوئی چھٹی وغیرہ کرو گا جرمانہ دے تعزیر بالمال, کلاس وردی نہ پاؤ دے جرمانہ 1000 روپے 15. یہ صحیح ہے کہ ہمارے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ان مدارس میں بچوں کو سزا دی جائے اس طرح کہ ہمیشہ کے لیے مدرسے سے نکال دیا جائے بچے کو, اور چھوٹی چھوٹی بات پر نکال دیں تاکہ یہ بچے کفر سے بچ جائیں. یہ سزا ان کے لیے رحمت بن جائے ایمان سے. آج کے جو برائلروں کے مدارس ہیں نا, جو بندی کو تو وہ تو پہلے ہی لائن تھے. برائلروں کے مدارس جو ہے نا, خدا کرے کہ بچوں کو روزانہ سزا ملتی رہے اور یہ نکلتے ہیں تاکہ یہ بچے اس کفرستان سے نکل جائیں. یہ کفرستان خالی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیونکہ ان لائنوں کے پاس جب کوئی پڑتا ہے نا, اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر کچھ صلاحیت رکھی ہوتی ہے اسلام کو اور حق کو قبول کرنے کی, اس بندر سے وہ بھی نکل جاتی ہے. وہ ایک عجیب سا بندر بن جاتا ہے جو خدا رسول کی بات کو پھر سننا بھی گوارا نہیں کرتا. لائن وہ لائن بن جاتا ہے. یہ ہمارے تجربے اور مشاہدے میں باتیں آئی ہوئی. شاید و نادر کوئی آدمی بچ جائے جس پر خدا رسول کو بات اثر کر جائے, ورنہ سنتے ہی نہیں. عوام کے لوگ سن لیتے ہیں, عوام سنتے ہیں, مانتے ہیں, کہتے ہیں. او جی گلا ٹھیک نہ صاحب, واقعی گل صحیح.
کباڑا ہی ہویا پیا ہے، انج ہویا پیا، وہ ہویا پیا، کشا بچی کوئی نہیں، فلان ہے، کی کریے بس پھسے پے ہوں، دعا کرو اللہ تعالی سانو کڈ لگے. یہ گلاں میں عوام دے منہ چ سننا، ملاں دے منہ چ میں نہیں سننا. گنا اللہ ماشاء اللہ کہ نہیں. اس وجہ سے خدا کرے کہ ان کے مدارس کو تالے لگ گئے، مدارس کو تالے، اور تالے بھی اس حالت لگن کہ موت میں اندر پھنسے ہوں. حضرت صاحب کی چٹی اندر نکلے، موتر بھی اندر نکلے، بابے اور اتنے اپنی چٹی دے اپنے پیشاب مر جان کچھ نہیں. پھر وہ مراد اصل زبان میری جی نا عادی بن گئی بزرگوں کے خلاف بولنے. جرمانہ نکلے چھٹیاں کریں چلو جدو ویکاں گے اسی بھی کوئی فتوا لب لیں گے مسلمانوں کے مدرسے واسطے کہڑا مطلب جدو ترے ہیں لبن جدو سڈے نظر چڑھ گیا مسلمان کا مدرسہ اسی میں تو شرطیاں کہہ رہے ہیں اسی کوئی فتوا لب لیں گے. حکم شریع کو مل ہے نہ ہلے مدرسہ ملتا ہے نہ پیچھے حکم شریع لگتا ہے. اللہ اکبر. کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمان، یہ وہی کعبے ہیں جن سے کفر اٹھتا ہے. سارے اسلاف نے نہ کسی اتحاد کرانا کو فراق ہے کسی جگہ ثابت نہیں. تو اس دن خدا رضیہ دی رونمائی کی جی ہوں جہے باندر اگوں بیٹھے ہون گے وہ نچے ہون گے. انہوں باندر نو پتہ نہیں کہ لانتی یہ فتح والی چھاپی کھڑا ہے تو بچٹا جھوٹ بولن دیا تھلے سچ پیا تو جھوٹ بولن دیا تھلے کی پیا پلیت مجسم سیاح کی جامع نظامیہ کا رسالہ جی نہیں وہ دوسرا جہد اندر انہیں لکھیا ہے کہ جڑے افغانستان بت توڑے گئے نے جی انہوں نے کہڑے آدھے مجسمے بامیان دے مجسمے بامیان دے مجسمے جڑے نے وہ توڑ کے افغانیہ نے طالبان نے علم دشمن ہونے کا ثبوت دیا ہے. پڑھا جی نظامیہ رسالہ شریف ہے سرکاری پتا ہے مقدمے لکھا ہے جڑا اپنا پیش لفظ جن میں کہتے ہیں اداریہ میں لکھا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ جہالت بے بانی تو علم کے دشمن ہو گئے نا کیونکہ کام تو ہونا شروع کی. کیا کیا میاں صاحب یہ نہیں لانتی دین دے دشمن تو پھر پتہ نہیں پیدا کب ہو گیا. کل میں نے دیا کہ ساری کام تو کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. میں کہ جی ہاں کام کر رہے ہیں داڑھی رکھ لی یعنی سنت کی کچھ نہ کچھ سنت ظاہر بدن پر ظاہر کر کے ایک کام کر رہے ہیں انگریز غلامی کا. میں کہ جی میں دعوت دیا گا کہ لانتیا
یہ رسول اللہ کی بہت وڈی دشمنی تے آپ سرکار دی وڈی گستاخی مخالفت ہے کہ آپ دی شکل آپ دی سنت اپنا کے حمایت کرنا کفر دی کوئی لانتی ہو کاش کہ تسی داڑھی مچھ مول لیں پینٹ شرٹ پا لیں پھر حمایت کر دے چلو حضور دی گستاخی تے نہ ہوندی اساں ایہی آندے قوم بھی ایہی آندی کہ یار انگریزی باندر ہے تے انگریز دا بنیا کھڑا ہن تے ظلم لانتی ہو کی کھڑے ہو تے سرکار دا سارا کچھ اپنا کے تے پھر کفر دی حمایت مصروف تساں جو تواڈے منہ چوں کبھی کفر دے خلاف گل سنی نہیں آندے ہو بلکہ سب کے خلاف ہوتا کہ پولیس کے خلاف ہے ایم پی فلانے سب کے خلاف حکومت کے خلاف کوئی گل کرنی غیبت ہے غیبت پولیس کے متعلق اتنی بات کر دی کہ رشوت خور ہے جتنی پولیس کے اندر عملے کے اندر بندے موجود ہیں سب کے برابر غیبت کا گناہ لیتی ہے کفر کی حمایت کیا کرنا ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بظاہر بخا کے تو تے اور زیادہ مجرم بننا ہے کیا ووٹاں واسطے اسی طرح اگر جڑا انہیں گل کر دے کہ لوٹے نے کبھی ادھر کبھی ادھر انہوں نے ووٹ دینا کسی اور ہو جاتے ہیں جس نے یہ بات کر دی اس نے غیبت کر دی جتنے ووٹ لڑنے والے ہیں سب کے برابر غیبتیں کفر والے بھی اپنے کفر کا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اسلام کے ساتھ کفر کا تحفظ ہو رہا ہے یار کیسی عجیب بات ہے اور اس تو آپ بزرگ صاحب نے حضرت صاحب فقہ مدینہ کتاب ہے وہ لکھا ہے کہ سرکار کو پوچھا گیا حضرت کراچی نہیں رہائش کرتے آپ نے فرمایا ایئرپورٹ پر بہت بے حیائی ہوتی ہے کراچی ایئرپورٹ اس لیے میں دبئی رہتا صدقے جاواں تیری بہن یقین دے اس تقوی تو اس پرہیزگاری کسی کہاں پہ نظر نہیں ہے یہ اسی طرح ہی پھر میں مثال دیتی میں کہ جناب ایک اسی طرح ایک بزرگ سی تو 24 گھنٹے چکلے چ رہتے انہوں نے کسی پوچھا حضور کبھی بازار چ نہیں ویکھیا آپ کہتے کیا کریں بے حیائی بہت بہت ہے اس واسطے 24 گھنٹے چکلے چ رہنے اگو حدیث بھی سناتی ہے بازار سب سے بری جگہ ساڈا یہ کفر ہے آسان یہ وجہ نے گستاخ یہ ساڈا کفر کافر شمار ہونے کیونکہ یہ وجہ بزرگاں دے ایسا مخالف سمجھ لگی تو وہ کیوں مسلمان ثابت ہوتے ہیں کہ وہ اللہ رسول دے گستاخ نے دین دے دشمن نے خدا رسول دے مخالف نے وہ تا کر کے مسلمان ثابت ہوتے ہیں ہم کافر اس وجہ سے ہوتے ہیں ہم ان کے کیونکہ یہ بھی تو اپنے دور کے خدا ہے اپنے دور کے یہ رسول بنے ہوئے ہیں ان کا گستاخ تو کافر بہت بڑا کافر تو کیا بھی میں گل سب آ گئی